آج کل معلومات کا بڑا دور ہے۔ آپ جب بھی کوئی چیز آپ گوگل پہ، چیٹ جی پی ٹی پہ یا کسی بھی اے آئی سے پوچھیں تو آپ کو فوراً جواب دے دیتا ہے۔ تو انسان کو تاریخ سے بڑا سبق ملتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ انگریزوں کی کفر کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، کچھ انفارمیشن کے طور پر پڑھتے ہیں، کچھ معلومات کے طور پر پڑھتے ہیں، کچھ اپنے وزڈم عقل کے طور پر پڑھتے ہیں، کچھ دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن مسلمان کو اللہ نے جتنے بھی آج تک واقعات گزر چکے ہیں، جب سے یہ کائنات بنی ہے اور آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور انسانوں کی تاریخ بنی گئی، اللہ نے بھی ایک تاریخ، ایک ہسٹری کی تفصیل ہمیں بتائی ہے، اور وہ ہسٹری اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کے اندر غور کریں تو آپ کو انسانوں کی جو تاریخ میں سب سے بنیادی باتیں ملتی ہیں، وہ 2-3 باتیں اتنی اہم ہیں، اگر ہم ان کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب سے انسان کو تخلیق کیا، نبیوں کو بھیجا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، کتابوں کو اتارا، صحیفوں کو اتارا، تو جس قوم نے، جس قبیلے نے اپنے نبی کی بات کو مان لیا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا، اور جس نے اپنی نبی کی بات کو جھٹلا دیا، وہ قوم بھی ہلاک ہو گئی، وہ انسان بھی ہلاک ہو گئے، وہ ساری بادشاہتیں بھی ختم ہو گئی، وہ طاقتیں بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ کی بات کو مان لینا، نبی کی بات کو مان لینا، رسول کی بات کو مان لینا، اللہ کے کلام کو مان لینا، تو یہ ہے اصل تاریخ۔ اس تاریخ کے اندر فرعون کا واقعہ آیا، اس تاریخ کے اندر نمرود کا واقعہ آیا، شداد کا واقعہ آیا، قوم شعیب، قوم لوط، قوم ہود، قوم سمود، اور پتہ نہیں کتنی قوموں کا واقعات آئے۔ بڑی بڑی طاقتور قومیں، بڑی بڑی عقل مند قومیں، بڑی بڑی دانشور قومیں، بڑے بڑے کاروبار کرنے والی، بڑی بڑی بلڈنگیں، محل بنانے والی قومیں آئیں، بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھروں کو اٹھانے والی طاقتور، زور آور اور بڑے بڑے ظالم جابر قسم کے لوگ اس دنیا میں آئے۔ لیکن سارے جتنی بھی انسان اس دنیا میں آئے، جس نے اللہ اور اس کے رسولوں کی بات کو مان لیا، وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے اپنی عقل کو اور اپنی من مرضی کو اور شیطان مردود کی تعلیمات کو اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو وہ سارے کے ساری قومیں بھی ہلاک ہو گئی، انسان بھی ہلاک ہو گئے۔ ماننے والوں کا نام آج بھی زندہ ہے، رسولوں کا نام آج بھی زندہ ہے، نبیوں کا نام آج بھی زندہ ہے، فرشتوں کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ساری چیزوں کو جس کو اللہ نے دوام بقا بخشی، وہ ماننے والوں کو بخشی، ایمان والوں کا نام آج بھی زندہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے انسان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جب انسان سیدھے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان والے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، من مرضی زندگی کو پسند کرتا ہے اور رب کی مرضی کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ جتنا طاقتور بن جائے، جتنا پڑھا لکھا بن جائے، جتنا علم والا بن جائے، جتنا بڑا بادشاہ بن جائے، جتنا زیادہ پیسہ کمانے والا بن جائے، اس کا انجام ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کریں، آپ کو اصل ہلاکت سے بچائیں، اور اللہ کے حکموں کو اور رسول کے طریقوں کے اندر اپنے آپ کو لے کر آ جائیں گے، کامیابی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی بچنے کا طریقہ نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، دین اسلام کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، دین اسلام کو اپنا رہبر اور اپنا ماوا ملجا بنا لیں، تو ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔